السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مقاصد ہیں۔ پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تاکہ انسان اس کی پیروی کرے اور اس کا اتباع کرے، اس کے قانون کو فالو کرے، اور جب قرآن مقدس پر کوئی عمل کرے گا اور اس کے قانون کو کوئی فالو کرے گا، وہ انسان نہ دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مقدس کو اللہ کی رسی فرمایا، حبل اللہ فرمایا، اور رسی لٹک رہی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کو گمراہی سے اور اس کو ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایسی عظمت والی کتاب کے لیے پروردگار نے جس رات کا انتخاب فرمایا وہ لیلۃ القدر، وہ شب قدر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سا علم ہے جو اللہ نے قرآن شریف کے اندر نہیں رکھا؟ وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار نے قرآن میں نہیں رکھی؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ کون سا راستہ ہے جو انسان تلاش کرنا چاہے اور قرآن سے اس کی رہنمائی نہ ہوتی ہو؟ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے اون کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر عظمت قرآن پر گفتگو ہو تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کو کتنی عظمت والی بنایا۔ تو اس کتاب کے لیے پروردگار نے جس گھڑی کا، جس رات کا، جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور مہینہ نہیں، کوئی اور رات نہیں، ماہ رمضان المبارک ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی طریقے سے پروردگار نے اس ماہ مبارک میں جس رات کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے، اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لیلۃ القدر کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول اور قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی قرآن قدر و منزلت والی کتاب، جس رسول پر نازل ہوئی وہ رسول قدر و منزلت والے، اور جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ امت بھی قدر و منزلت والی امت۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شب قدر کتنی عظمت والی ہے کہ اس رات کے اندر پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے۔ تو قدر کے ایک معنی تنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ شب قدر میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے کہ اس نزول کی وجہ سے فرشتوں کے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے پروردگار جل جلالہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر فرمایا کہ تنگ ہو جانے والی رات، یعنی فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی، اتنے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس رات کو کتنی عظمت والی بنایا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تحت رہو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر والی رات کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی ایک رات کا تذکرہ نہیں فرمایا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا اور 5 طاق راتوں کا تذکرہ فرما کر اس میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وجہ یہ ہے تاکہ کم از کم تلاش کی وجہ سے بندہ مومن ان راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے میں گزارے، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن مقدس کے اندر گزارے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ راتیں اللہ کی بندگی کے اندر گزر جائیں اور قدر والی رات کی تلاش میں گزر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو عبادت و ریاضت کا، ان راتوں میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق کا ثواب اللہ عبادت و ریاضت کرنے والے کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں فرمایا گیا جو قدر والی چیز ہوتی ہے، عظمت والی چیز ہوتی ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ سونا آدمی راستے میں بازار میں پھینک نہیں دیتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ پیسہ آدمی چھپا کے رکھتا ہے، راستے میں پھینک نہیں دیتا، محفوظ مقام پر رکھتا ہے۔ جتنی بھی قدر والی چیزیں ہوتی ہیں اسے انسان پھینک نہیں دیتا، چھپا کے رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، چھپا کر کے رکھتا ہے۔ عورت بھی قدر اور عظمت والی چیز ہے، مخلوق ہے، اس لیے اسے بھی چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ جتنی بھی قدر و عظمت والی چیزیں ہیں اسے پروردگار جل جلالہ نے چھپانے کا حکم دیا، چھپایا۔ اسی طریقے سے قدر والی رات کو بھی چھپایا تاکہ تمہارے اندر جستجو پیدا ہو، تمہارے اندر تڑپ پیدا ہو، تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو اور تم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو فرمایا بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ یہی ایک آیت کریمہ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی طاق رات ماہ رمضان کی آخری عشرے کی وہ غفلت میں نہیں گزارے گا۔ اس لیے کیسی عظمت والی کتاب ہمیں اللہ نے عطا فرمائی لیلۃ القدر میں، اس جیسی کتاب کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت۔ ہر اعتبار سے یہ عظمت والی کتاب اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر میں عطا فرمائی۔ یہ کتاب نہ ہوتی تو ہم راہ حق کو تلاش کیسے کرتے؟ یہ کتاب نہ ہوتی تو ہمیں زندگی گزارنے کا اصول کیسے میسر ہوتا؟ اصول کیسے میسر ہوتے؟ یہ کتاب نہ ہوتی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جملہ ذہن کے اندر رکھیں، معرفت نفس اور معرفت خدا کے نصیب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کتاب ہی ہے جو انسان کو خود کا پتہ بھی بتاتی ہے اور خدا کا پتہ بھی بتاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں رب نے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، فلا تعقلون، اب کیا پھر بھی تمہارے اندر عقل نہیں؟ اللہ اکبر، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پتہ یہ چلا ہر انسان اگر خود کو تلاش کرنا چاہے تو اپنی تلاش اللہ کی کتاب میں کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی وہ کتاب ہے جو خدا کا پتہ بتاتی ہے، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاتی ہے، جنت کا پتہ بتاتی ہے، مغفرت کا پتہ بتاتی ہے، اور ساری چیزوں کا پتہ یہ کتاب بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کتاب واحد، یہ کتاب اگر اس پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اور اس کتاب پر صحیح معنوں میں عمل اسی وقت ممکن ہے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کتاب کی جس طرح سے تشریح فرمائی اور جس طرح سے اس کے ترجمے فرمائے اور جس طرح سے وضاحت فرمائی اور جس طرح سے تعلیم فرمائی، اس کے بغیر ہمارا سمجھنا،
یا اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو ایک یہی آیت عظمت کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے کافی تھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، یعنی قرآن مقدس کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پھر خود قدرت خود سوال کر رہی، مولا سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جواب بھی میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجمع میں 4 لوگوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور ان 4 لوگوں کے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 وہ لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا، اور 80 سال تک انہوں نے عبادت و ریاضت کے اندر اپنے شب و روز کو گزارے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو تعجب ہوا، اس لیے کہ عمریں صحابہ کی کم، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اتنی زندگی کو بھی بغیر خطا کے عبادت و ریاضت بھی گزری۔ تعجب ہوا کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہوتی تو ہم ان مقامات پر اور ان کے مقامات پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو مولا نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر بتا دیا کہ ان کی عمریں بھلے کم تھی، ان کی عمریں بھلے زیادہ تھی، انہوں نے بھلے اتنی عبادت کی ہو، لیکن چونکہ تم قدر و منزلت والی امت ہو، اس لیے کہ قدر و منزلت والے رسول کی امت ہو، اس لیے ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا کر دیتے ہیں جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پروردگار جل جلالہ کی یہ رات عطا فرمائی۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے شمعون کے سلسلے میں کہ ایک عابد و زاہد تھا جس نے 1000 برس تک اللہ کی بندگی کی، دن میں عبادت و ریاضت، دن میں جہاد اور رات میں عبادت و ریاضت۔ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے فرمایا تو صحابہ حیرت و استعجاب کے عالم میں گرفتار ہو کر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی کم عمری کی شکایت کی، تو مولا نے کرم فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ایسی رات عطا فرما دی کہ ایک رات اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر لے تو اس ایک رات کے عوض کے اندر مولا اسے 1000 مہینوں سے بہتر فرما کر یہ واضح کر دیا، 1000 مہینے کے برابر نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ پتہ یہ چلا کتنی بہتر، یہ مولا جانے کتنی بہتر ہے، وہ مولا جانے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں بہت ساری نعمتیں اس طرح سے بھی ملی ہیں کہ صحابہ سوال کرتے، مولا صحابہ کے سوال پر کرم کی نظر فرما کر ہمارے اوپر احسان فرما دیتا، اور صحابہ کے سوال کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے سامان نجات اور سامان مغفرت اور عبادت و ریاضت کے ثواب کا ذخیرہ ہمیں نصیب ہو جاتا۔ مثال کے طور پر حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بے چین و بے قرار تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، افسردہ تھے، غمگین تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ثوبان، میں تمہارا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا طبیعت خراب ہے یا گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ طبیعت خراب ہے اور نہ گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے، بس ایک تصور نے مجھے غمگین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ یہاں جب آپ کی روح زیبا کی زیارت نہیں کرتے تو بے چین ہو جاتے ہیں، کل بروز قیامت پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، اگر وہاں آپ کی زیارت نہیں ہو تو سرکار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس اضطراب کا جواب پروردگار نے یوں دیا کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ انعام یافتہ بندوں کا ساتھ اسے نصیب فرمائے گا، اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، پروردگار نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر غلام چاہتا ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کل بروز قیامت نصیب ہو، قرب نصیب ہو۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑے قیامت میں وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فکر ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اور عبادت و ریاضت کے اندر صحابہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ صحابہ کے اندر جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ مال کے سلسلے میں نہیں، اور مال کے سلسلے میں ہوتا بھی تھا تو مال خیرات کے سلسلے میں ہوتا تھا کہ مال اللہ کی راہ میں لٹانے میں ہم سب سے آگے نکل جائیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ کرام کی، جب یہ فکر تھی کہ نیکی کے معاملے میں آگے نکل جائیں، جب یہ فکر تھی ثواب کے معاملے میں آگے نکل جائیں، جب یہ فکر تھی عبادت و ریاضت کے معاملے میں آگے نکل جائیں، جب یہ فکر تھی کہ خیر کے کاموں میں دنیا سے آگے نکل جائیں، تو دنیا پیچھے تھی، وہ آگے تھے۔ اور جب ہماری سوچ یہ بن گئی کہ دنیا کے سلسلے میں ہم آگے نکل جائیں، ثواب کے معاملے میں سست ہو جائیں، عبادت کے معاملے میں کاہل ہو جائیں، غفلت کے شکار ہو جائیں، مقدس راتوں کو ضائع کر دیں، مقدس دنوں کو ضائع کر دیں، جب ہماری یہ کیفیت بن گئی تو آج ہم پوری دنیا سے پیچھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے ایک اضطراب نے کہ ہماری عمریں اتنی نہیں، ہم عبادت میں ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، میرے مولا نے ان کے اخلاص پر آیت کریمہ نازل فرما دی کہ میرے محبوب کے امتیوں غم نہ کرو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پتہ چلا جب اضطراب سچا ہو تو کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رب قدیر جل جلالہ نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے اور سب سے تعلق توڑ کر اپنے رب سے تعلق کو ایسا جوڑ لیتے کہ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر عبادت و ریاضت کے لیے کمر کسی کا حکم عطا فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے، شب قدر کو اللہ نے کتنی برکت والی رکھا۔ آپ سوچیں اور غور کریں۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کو چھپایا گیا اور اس کے حوالے سے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، کون سی رات شب قدر ہے۔ تو امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا اور ارشاد فرمایا چونکہ لیلۃ القدر اس کا ذکر 3 مرتبہ سورہ قدر کے اندر موجود ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور اس کو اگر 3 سے ضرب دیا جائے تو پھر 27 بن جاتے ہیں، تو اس لیے 27ویں شب یہی لیلۃ القدر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں یہ کرے کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں قیام کی بات حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ضعیف اگر کمزور ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ اگر قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ ثواب سے محروم رہے گا، کیا وہ شب قدر سے محروم رہے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکیے سے ٹیک لگا کر اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اس لیے کہ اس کے لیے رعایت ہے۔ رسول اعظم کا ارشاد کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ بھی عطا فرمائی۔ تو آپ جتنا ہو سکے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قیام کریں،
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तिलावत कुरान मुक़द्दस का नजराना पेश करें, जिक्र व अज़कार करें, और खास तौर पर जो चीज उस रात करनी है वो है रो रो कर दुआएं करना, खूब गिरियोजारी करना। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों की सिस्कियां, मेरे बंदों की सिस्कियां मुझे मेरी तस्बीह और तहलील से भी ज्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सिस्कियां ले लेकर के रो रो कर दुआएं करता है, तो मौला को अपने बंदे का ये रो रो कर दुआएं करना उसका तस्बीह से भी और तहलील से भी ज्यादा अल्लाह को पसंद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने बंदों की गिरियोजारी को और बंदों के रोने को उसकी बारगाह के अंदर कितना पसंद फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल क़द्र में 2 रकात नफिल पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़े, तो परवरदिगार जल्ल जलालुहु के मासूम फरिश्ते अपना पर उस इबादत करने वाले पर मार देते हैं, लगाते हैं, और जिस पर फरिश्तों का पर लग जाए वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लैलतुल क़द्र की आज़मत है। इसी तरीके से आप देखें कि लैलतुल क़द्र में होता क्या है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र। फरिश्ते और जिब्रील अमीन ये नाजिल होते हैं। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन के कई अक़वाल मौजूद हैं। एक कौल तो ये है कि सारे फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं, और एक कौल ये मौजूद है कि सिदरतुल मुंतहा पर जितने फरिश्ते हैं वो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जमीन पर आते हैं। अब जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ इसे दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरिश्ते तो खुद ही तवंगर हैं, तस्बीह के तवंगर हैं, तहलील के तवंगर हैं, इबादत और रियाजत के तवंगर हैं। उनके यहाँ तो गुनाह का तसव्वुर है ही नहीं, सोने का तसव्वुर ही नहीं है, वो तो इबादत और रियाजत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये फरिश्ते लैलतुल क़द्र में जमीन पर क्यों उतरते हैं, क्या रीजन है उसका, और आकर के उन बंदों से मुसाफा क्यों करते हैं जो बंदे परवरदिगार की इबादत और रियाजत और जिक्र अस्कार में। इस फलसफे को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों ने ही कहा था कि मौला ये जमीन पर फसाद पैदा करेंगे, कुरेजी करेंगे। तो अब लैलतुल क़द्र में जो बंदे रियाजत में लगे रहते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, तस्बीह और तहलील में लगे रहते हैं, दुआओं में लगे रहते हैं, मौला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि ये जमीन पर कुरेजी करेंगे, जाओ, मैंने इनकी फितरत में नींद रखी है, लेकिन मेरी मोहब्बत की ये नींद कुर्बान करके मेरी इबादत कर रहे हैं। ये देखो, खुद भूखे रह रहे हैं, औरों को खिला रहे हैं, और मेरी बंदगी के अंदर अपना वक्त गुजार रहे हैं। और देखो, गुनाह सरजद हुआ, लेकिन उसके बाद वो मुझसे सिस्कियां ले लेकर रो रो कर गिरियोजारी करके मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो फरिश्तों को ये आसमान पर ये चीजें नजर नहीं आती, इसलिए कि आसमान तो वो मखलूक है ही नहीं जो अल्लाह की नाफरमानी करती हो। तो फरिश्ते ऐसे बंदों को देखने के लिए जमीन पर आते हैं कि ऐसी भी मखलूक है जिनकी फितरत के अंदर अल्लाह ने सोना रखा है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वो अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, अल्लाह की याद में लगे हुए हैं, और उनसे गुनाह सरजद हो गया तो अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और परवरदिगार जल्ल जलालुहु को मनाने की कोशिश करते हैं। तो फरिश्ते ऐसे बंदों की ज़ियारत के लिए आते हैं, और जिन्हें लैलतुल क़द्र नसीब हो जाती है फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कितना खुश नसीब है वो बंदा जिसे लैलतुल क़द्र नसीब हो,
اور اللہ کے معصوم فرشتے اس بندے سے مصافحہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے اندر سارے امور تقسیم ہو جاتے ہیں، کس کی زندگی کتنی، کس کا رزق کتنا، کس کی تقدیر میں کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھیں جو شب قدر میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتا ہے، حضرت جبریل امین اور سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا، ہم تلاش کریں۔ 3 راتیں ہماری گزر چکی ہیں، اب 2 ہی راتیں باقی ہیں، ایک 27ویں اور ایک 29ویں۔ ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو ان دونوں راتوں میں تلاش کریں۔ زیادہ تر علماء 27 کی طرف گئے ہیں، تو ہم 27 کو جی بھر کر کے عبادت کریں اور سرکار کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے 29 کو بھی جا کر عبادت اور ریاضت میں اپنے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کاش ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے۔ شب قدر کی علامت کیا ہے؟ تو ایک علامت یہ بھی فرمائی گئی کہ شب قدر جو ہوتی ہے، اس کے بعد والے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں تپش نہیں ہوتی، اس کے نکلنے کا معاملہ بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی، وہ تمازت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر میں خاص طور پر جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کریوزاری کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن مقدس کا اور قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی لیلۃ القدر پالے یا میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ایک مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہ مانگو، کیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے، بلکہ بہت سارے موقعوں پہ صحابہ سے سرکار فرماتے تھے اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا میں بھی جو حسنہ اور آخرت میں بھی جو حسنہ کے حوالے سے دعا ہے، اس کے حوالے سے مفسرین میں سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عافیت مراد ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رکھے اور آخرت میں بھی عافیت کے ساتھ